میری والدہ جب گھر میں داخل ہوئی تو انہوں نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا۔ میں اس وقت چارپائی پر بیٹھا اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ میری والدہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اندر داخل ہوئی تھیں اور پھر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے اس بات پر اتنی کوئی خاص توجہ نہ دی تھی، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب میری والدہ نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا شاید تھکی ہوئی آئی ہیں، اس لیے سیدھا کمرے میں چلی گئی ہیں، ورنہ تو گھر آتے ہی وہ میرے کھانے پینے کا انتظام کرنے لگتی تھیں۔ اس وقت مجھے بھوک لگی تھی، لیکن پھر کچھ بھی کھانے کو موجود نہیں تھا۔ ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب مجھے میری والدہ کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میری ماں اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنی والدہ سے کہا کہ آپ کو آج کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ دروازہ کھولیں۔ میری والدہ نے میری کسی بات پر دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی، تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کا کہا، مجھے بس ان کی سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ آدھا گھنٹہ میری والدہ اپنے کمرے میں آنسو بہاتی رہیں۔ پھر جب وہ کمرے سے باہر آئیں تو مجھ سے کہنے لگیں کہ کل سے میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم جاؤ اور جا کر کما کر لاؤ۔ یہ سن کر میں ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں مہینہ بھر بھی محنت کر کے اتنا نہیں کما سکتا جتنا ایک دن میں بھیک مانگ کر آپ کما لیتی ہیں، لیکن وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ وہ اب گھر کی چار دیواری میں ہی رہیں گی۔ لیکن مجھے جس قدر ہڈ حرامی کی عادت پڑ چکی تھی، میں نے کہا آپ کیوں نہیں جائیں گی؟ آپ ضرور جائیں گی، اچھے خاصے پیسے تو آپ کما رہی ہیں، میں پورا دن بھی اتنی محنت کر کے کچھ بھی نہیں کما پاتا جتنی آپ چند گھنٹوں میں کما لیتی ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگیں کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی کچھ بھی کہ کیا وجہ ہے، لیکن اب میں یہ کام نہیں کروں گی۔ لیکن میں بھی ضد پر آ گیا، میں کام پر نہیں گیا۔ میری والدہ نے مجھ سے بہت کہا کہ میں اپنے کام پر چلا جاؤں، لیکن جب 2 دن بعد گھر پر راشن ختم ہونے لگا تو اماں خود صبح اٹھ کر بھکارن بن کر بھیک مانگنے جا چکی تھیں۔ مجھے گھر پر بیٹھ کر کھانے کی عادت میری ماں نے مجھے بچپن سے ہی ڈال رکھی تھی۔ میں شروع سے ہی نکما قسم کا نوجوان تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں اپنی ماں کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ حالانکہ ہم امیر نہ تھے، ہمارا شمار غریبوں میں ہی ہوتا تھا۔ میرے والد ایک سیٹ کے ڈرائیور تھے، تنخواہ بھی مناسب تھی، لیکن میری ماں نے میری پرورش شاہانہ کی تھی۔ میرے منہ سے نکلی ہر بات میری ماں کے لیے حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی۔ میرے والد میری والدہ کو بہت سمجھاتے تھے کہ اسے پڑھنے کی طرف لگاؤ یا اسے کوئی کام سکھاؤ، لیکن میری والدہ یہ کہتی کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، سیکھتا رہے گا، ساری زندگی پڑی ہے، ابھی تو اس کے عیش کے دن ہیں۔ میری عمر 17-18 سال ہو چکی تھی، لیکن میری تو نہ تو پڑھائی کی طرف توجہ تھی اور نہ ہی کسی ہنر کو سیکھنے کا شوق اور جذبہ۔ مجھے جب بھی کوئی چیز پسند آتی میں لاڈ کرتے ہوئے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیتا، بڑے لاڈ سے کہتا کہ اماں مجھے موبائل چاہیے۔ حالانکہ میرے والد کی کوئی بہت زیادہ تنخواہ نہ تھی، پر اتنی تھی کہ جس سے گزر بسر آسانی سے ہو جائے۔ لیکن نہ جانے کیسے میری ماں میری ہر فرمائش پوری کر دیتی تھی، حالانکہ ابا اسے 1 روپیہ بھی نہ دیتے تھے۔ ایک بار میں نے ماں سے پوچھا کہ آپ یہ چیزیں مجھے کہاں سے لا کر دیتی ہیں؟ ابا تو آپ کو پیسے نہیں دیتے، وہ تو ضرورت کی چیزیں روز لا دیتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگیں، کہنے لگیں تم آم کھاؤ، پیڑ نہ گنو، میرے بیٹے ہو، تمہاری خاطر مجھے بھیک بھی مانگنی پڑی تو مانگ لوں گی۔ میں اماں کی بات کو مذاق ہی سمجھا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آنے والا وقت ہمیں کون کون سے رنگ دکھانے والا ہے۔ ایک بار ابا مجھے الیکٹریشین کی دکان پر چھوڑ آئے تاکہ میں بھی کام سیکھ سکوں، لیکن جب میں نے شام کو واپس گھر آ کر اماں کو روتے ہوئے بتایا کہ ابا مجھے بجلی کا کام سکھانا چاہتے ہیں، اگر مجھے کرنٹ لگ گیا اور میں مر گیا تو، یہ بات سن کر میری والدہ میرے والد سے لڑ پڑیں، کہنے لگی میرا ایک ہی تو بیٹا ہے اور تم اسے بجلی کا کرنٹ لگوانا چاہتے ہو؟ مجھے نہیں ایسا کوئی کام اپنے بیٹے سے کروانا۔ اماں کے بیجا لاڈ پیار نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، میں محنت سے کترانے لگا تھا، ہر چیز مجھے بنا محنت کی مل جاتی تھی۔ میں ان سب چیزوں کا عادی ہو چکا تھا۔ اگر ابا مجھے کسی بات پر ڈانٹتے یا کسی کام کے لیے کہتے تو فوراً سے اماں میرے سامنے کھڑی ہو جاتی، کہتی خبردار انور، جو تو نے میرے اکلوتے بیٹے سے کچھ بھی کہا تو یہ تو میرا شہزادہ بیٹا ہے۔ یہ سن کر تو میں اور بھی چوڑا ہو جاتا، مجھے بستر توڑنے کی عادت پڑ چکی تھی۔
میں نے بامشکل میٹرک ہی کیا تھا، اس کے بعد تو میں نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا۔ میں ہر وقت موبائل کے ساتھ لگا رہتا تھا، رات دیر تک موبائل پر فلمیں دیکھتا رہتا اور دن بھر سوتا رہتا تھا۔ میں ماں کا لاڈلا تھا، اس لیے اماں سے کہہ دیتا تھا کہ یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، نہ جانے اماں کہاں سے لا کر مجھے دے دیتی تھیں۔ وقت شاید یوں ہی گزرتا رہتا، لیکن ایک حادثے نے تو ہماری زندگی ہی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک دن صبح ابا کے سیٹ کا فون آیا کہ ابا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ سیٹ کے کام سے کہیں شہر سے باہر گئے تھے۔ ہائی وے پر ان کی گاڑی ایک کنٹینر میں جا ٹکرائی اور ابا موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اس خبر نے تو ہمارے گھر پر قیامت برپا کر دی تھی۔ ابا ہمارے گھر کی کفالت کا واحد سہارا تھے۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ میرے سر سے باپ کا سایہ بھی چلا گیا تھا، بلکہ میرے سر سے تو ایک کفیل بھی جا چکا تھا۔ 4 دن سب نے ہمیں بڑی تسلی دی، کھانے کو بھی پیسے دیتے رہے، لیکن یہ سب چند روز کا تھا۔ 10 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی۔ ابا کے سیٹ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں گاڑی چلانا سیکھ جاؤں مجھے ابا کی جگہ رکھ لے گا، لیکن میرا وہی شائی مزاج تھا، مجھے کام کی عادت نہ تھی۔ چند دن میں نے گاڑی سیکھنے کی کوشش کی، لیکن بہت جلد میں بیزار سا ہو گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے امی سے یہ کہا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، تو اماں مجھے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی تو کام نہیں کرے گا تو پھر سیٹ کسی اور کو ڈرائیور رکھ لے گا تو ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ میں نے کہا مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، میں کوئی اور کام کر لیتا ہوں۔ اماں عدت کے باوجود اس سیٹ سے کہنے لگی کہ مجھے کسی اور کام پر رکھ لے۔ سیٹ نے مجھے اپنے آفس میں حساب کتاب کے لیے رکھ لیا۔ گو کہ میرا کام بہت مشکل نہ تھا، لیکن وہ مجھے تنخواہ ٹھیک دے رہا تھا۔ چند دن تو میں نے یہ کام بھی بڑے شوق سے کیا، لیکن بہت جلد میرا دل اس کام سے بھی اکتانے لگا تھا۔ ہر وقت کتابوں کے اندر سرکھپائی کرتے رہنا مجھے کوفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ ایک دن میں آفس سے واپس گھر لوٹ رہا تھا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ پھٹے ہوئے لباس میں وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی، اپنا چہرہ دوپٹے کی گھونگھٹ سے چھپا رکھا تھا، سامنے کشکول رکھے لوگوں کو آوازیں دے کر بھیک مانگ رہی تھی کہ میرا شوہر مر چکا ہے، میرا کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے میری مدد کر دو۔ اس کی دکھ بھری باتوں کو سن کر جو بھی وہاں سے گزرتا اس کی کشکول میں کچھ نہ کچھ پیسے ضرور ڈال جاتا۔ کہنے لگی میں اکیلی عورت ہوں، میرا مرد اللہ کے پاس چلا گیا ہے، میں بھوکی پیاسی ہوں، 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ جس انداز سے رو رہی تھی اور اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہی تھی، ہر ایک کے دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی تھی۔ میری جیب میں 10 روپے موجود تھے، میں نے جیب سے پیسے نکالے اور اس کے کشکول میں ڈال کر گھر چلا گیا، لیکن جب گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ مکمل بند نہیں تھا۔ میں نے دروازے کو ذرا سا دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو پورا گھر خالی تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہا کہ میری ماں کہاں گئی تھی۔ وہ پورے گھر میں کہیں نہیں تھی۔ میں کچن میں چلا گیا کیونکہ مجھے شدت سے بھوک لگی تھی۔ سامنے چولہے پر ہانڈی رکھی تھی، میں نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں چکن کا سالن موجود تھا۔ میں نے کھانا کھایا، تب تک اماں بھی واپس آ گئی تھی۔ اماں نے کالے رنگ کا برقع پہن رکھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اماں تم کہاں گئی تھی؟ کہنے لگی کہ میں ایک ملازمت کرنے لگی ہوں، تمہاری تنخواہ پر گزارا مشکل ہے، اس لیے میں 1-2 گھروں میں کام کرتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ مجھ سے یہ حساب کتاب کا کام بھی مشکل سے ہوتا تھا۔ مجھے پہلے ہی ایسے کسی سہارے کی تلاش تھی۔ میں 2 دن کام پر نہیں گیا کیونکہ مجھے یہ آسرا تھا کہ میری والدہ 2 گھروں میں کام کرنے جاتی ہے، لیکن اب میری والدہ مجھے کام کرنے کے لیے مجبور کرنے لگی تھی۔ کہتی تھی میری بری ہڈیوں میں اتنی جان نہیں کہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کر سکوں، جاؤ جا کر کما کر لاؤ۔ میری ماں روزانہ مجھے صبح سویرے اٹھا دیتی، مجبوراً مجھے اس سیٹ کے آفس میں جانا پڑتا۔ جب میں شام کو کام کر کے واپس لوٹ کر آ رہا تھا تو مجھے وہی عورت فٹ پاتھ پر ملی۔ اس کی آوازیں سن کر لوگ اسے بھیک ضرور دیتے تھے، یہاں تک کہ میری جیب میں بھی جب کبھی 10 روپے ہوتے میں اس بھکارن کو دے دیتا۔ مجھے اس کا بھرا ہوا کشکول دیکھ کر ہمیشہ ہی اس پر رشک آتا تھا۔ بنا کسی محنت کے وہ عورت بس بیٹھے بٹھائے ہزاروں کما لیتی ہے، وہ بھی روز کے۔ ایک بار میں اسے پیسے دینے لگا تو اس کا دوپٹہ سرک گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گیا تھا۔ وہ تو میری ماں تھی، وہ بھی مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ آپ یہاں پر؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ تم گھر جاؤ۔ جب میں گھر آیا پہلے تو مجھے اماں پر بڑا غصہ آیا کہ اماں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ کسی کے گھر میں ملازمت کرتی ہیں۔
یہ کتنا گھٹیا کام تھا جو میری ماں کر رہی تھی۔ میری پورے محلے میں کیا عزت رہ جاتی اگر کسی کو یہ پتا چل جاتا کہ میری ماں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بھکارن بنی ہوئی تھی۔ جب میری والدہ گھر آئیں تو میں ان پر بھڑک اٹھا۔ میں نے کہا، آپ یہ کیا کام کر رہی ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ گھروں میں ملازمت کرتی ہیں، لیکن آپ تو بھیک مانگتی ہیں۔ میری بات سن کر میری والدہ کہنے لگیں کہ اس کام میں کئی ہزار روپے کما لیتی ہوں۔ اگر ملازمت کروں گی تو مہینے بعد ہی چند ہزار کی شکل دیکھنے کو ملے گی۔ مجھے اپنی والدہ کی بات کچھ معقول لگ رہی تھی۔ ان کا روزانہ بھرا ہوا کشکول تو میں نے خود دیکھا تھا۔ بس پھر تو میں نے کام پر جانا ہی چھوڑ دیا۔ اگر اماں مجھے کہتی کہ کام پر کیوں نہیں جاتے، میں اماں پر چلانے لگتا۔ میں کہتا کہ آپ جا کر بھیک مانگیں، اس میں اچھی کمائی ہے۔ میں پورا مہینہ سر کھپائی کر کے بھی اتنا نہیں کما سکتا جتنا آپ ایک دن میں کما لیتی ہیں۔ میں بالکل گھر پر بیٹھ گیا تھا۔ میری ماں پہلے صبح سے شام تک بھیک مانگ کر گھر آتی، اس کے بعد گھر کے کام کاج کرتی، مجھے کھانا بنا کر دیتی۔ میری وہی کاہلی سستی دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ لیکن ایک بار جو کچھ ہوا میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں اب دوستوں میں آوارہ گردی بھی کرنے لگا تھا، کیونکہ ماں نے تو مجھے شروع سے صرف پیسے ہی دیے تھے، اور میرا باپ میرے سر پر تھا نہیں کہ مجھے کسی بات کا ڈر ہوتا۔ کام کاج کی مجھے عادت نہ تھی، اس لیے میں پورا دن آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگا۔ ایک بار میرے دوست سگریٹ پی رہے تھے اور چھپ کر پی رہے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، مجھے بھی یہ سگریٹ پینا ہے۔ میرا دوست پہلے تو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ عام سگریٹ نہیں ہے، اور نہ ہی تم جیسے بزدل اور کنجوسوں کا کام ہے، اس میں پیسے لگتے ہیں، اور یہ سگریٹ پیتے ہی یہ ہمیں ایک خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ مجھے یہ سن کر اس سگریٹ کو پینے کا اشتیاق بڑھنے لگا۔ میں نے اپنی جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور اپنے دوست کو دیا، جسے میں نے اماں کی الماری سے چرایا تھا۔ 100 کا نوٹ دیکھ کر میرے دوست کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے مجھے 2 سگریٹ دیے۔ وہ سگریٹ تو واقعی کوئی جادوئی سگریٹ تھے، جنہیں پیتے ہی مجھے مزہ سا آنے لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ساری دنیا میرے اشاروں پر گھوم رہی ہے۔ مجھے اب اس سگریٹ کا چسکا لگ گیا تھا، اور اب میں اکثر اماں کی الماری سے اماں کے پیسے چوری کرنے لگا تھا، کیونکہ میں اس نشہ آور سگریٹ کا عادی ہو چکا تھا۔ اب جب مجھے وہ سگریٹ نہ ملتے، مجھے ایک بے چینی سی ہونے لگتی۔ میری والدہ اب اس کام سے تھکنے لگی تھیں، لیکن مجھے ان کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ میں تو خود کو ایک کے بعد ایک برائی کا عادی کرتا چلا جا رہا تھا۔ نشے کی سگریٹ سے میرا شوق شروع ہوا اور مجھے کوٹھے تک لے گیا۔ میں شراب بھی پینے لگا، پوری رات میں باہر گزارتا اور پورا دن گھر پر بستر توڑتا۔ میری والدہ نے پیسے لاکر میں رکھنے شروع کر دیے۔ اب وہ مجھ سے لڑنے لگی تھیں، لیکن وہ میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے میں انہیں پیچھے دھکیل دیتا اور لاکر کو لاک توڑ کر پیسے نکال لیتا، کیونکہ میں اب اپنی راتیں کوٹھے کی محجبینوں کی نظر کرنے لگا تھا۔ 20 سال کی عمر میں ہر قسم کے نشے کا عادی ہو چکا تھا، ہر گناہ کرنے لگا تھا۔ اب بھی میں نشے میں دھت اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ جب میری والدہ گھر پر آئیں تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کا تنفس بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ وہ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اپنی ماں کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، نہ جانے وہ کیوں رو رہی تھیں۔ میری وجہ پوچھنے پر بھی انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بس روتی رہیں اور یہ کہتی رہیں کہ مجھے اب یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن میں نشے کا عادی ہو چکا تھا۔ مجھے ایک دن بھی اگر سگریٹ نہ ملتا تو میں پاگل ہونے لگتا تھا، گھر کے برتن توڑنے لگتا۔ اماں اس سب سے بہت ڈرنے لگی تھی۔ جب مجھے سگریٹ نہ ملتا تو میں اپنی اماں پر چیخنے چلانے لگتا۔ اب بھی وہ چند دن سے ہی نہیں جا رہی تھیں اور مجھے پیسے بھی نہیں دے رہی تھیں۔ میرا اماں سے جھگڑا ہو گیا تھا کہ کام پر جا، مجھے پیسے چاہیے، میرا سگریٹ ختم ہو گیا ہے، اگر مجھے سگریٹ نہ ملا تو میں تیرا گلا دبا دوں گا، تجھے مار ڈالوں گا۔ میری حالت بہت بری تھی۔ مجھے اس وقت نشے کی سگریٹ کی طلب تھی۔ نہ ملنے پر میں انسان سے جانور بن جاتا تھا۔ میری ماں کہنے لگی، ایسا کر، مجھے جا کر بیچ دے اور اپنی سگریٹ خرید لے۔ کاش کہ میں نے تیرے باپ کی بات سنی ہوتی، وہ تجھے ڈانٹتا تھا، لیکن میں تیرے سامنے تیری طرفداری میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ تجھے کام سکھانا چاہتا تھا تاکہ تو محنت کا عادی ہو جائے، لیکن میری اندھی محبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کاش کہ تجھے پڑنے والا پہلا تھپڑ میں اپنے ہاتھ سے نہ روکتی، تو آج تو کسی کام کا ہوتا، تجھے کمانے کا ڈھنگ آ چکا ہوتا۔ مجھے اپنی ماں کی ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔
میں بے بسی سے خود کو نوچنے لگا تھا، اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہا تھا۔ میرا تنفس بگڑنے لگا تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ اگر مجھے سگریٹ نہ ملا تو مجھے موت واقع ہو جائے گی۔ میں نے اسے کہا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، جا کے بھیک مانگ یا خود کو بیچ دے، کچھ بھی کر، مجھے سگریٹ چاہیے۔ لیکن میری ماں ٹس سے مس نہ ہوئی، کہنے لگی، تیری خاطر بہت قربانیاں دے دی ہیں، لیکن آج میں تیری بات نہیں مانوں گی۔ یہ بات میں نے اپنی ماں کے منہ سے پوری سنی بھی نہ تھی کہ میں نے اسے مارنا شروع کر دیا، کیونکہ میں بے اختیار ہو چکا تھا، مجھے ہر حال میں سگریٹ چاہیے تھا۔ میں نے بھی ماں کے بالوں کو کھینچنا شروع کر دیا، اسے تھپڑ مارنے لگا۔ مجھے اپنی ہوش نہ تھی، وہ مجھ سے اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بھیک مانگے گی کہ نہیں؟ شاید میری ماں کی متحمل نہ تھی، میری بات مان کر کشکول اٹھائے گھر سے چلی گئی۔ لیکن اس بار میں نے اپنی ماں کا جو حال کیا تھا، اسے بھکارن بننے کے لیے چہرے پر کوئی بھی نشان زخم لگانے کے نہیں پڑے تھے، کیونکہ میں نے اس کا چہرہ اچھا خاصا زخمی کر دیا تھا۔ مجھے اپنے کسی عمل پر کوئی افسوس نہ تھا۔ ماں کے جانے کے بعد پورا دن میں نے بے چینی سے اپنی ماں کا انتظار کیا تھا۔ وہ رات کو بڑی لوٹی پھوٹی حالت میں گھر پہنچی تھی، لیکن بالکل کسی بےجان مجسمے کی طرح۔ اس نے میرے ہاتھ میں بہت سارے نوٹ رکھے اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اب تو یہ سلسلہ چل نکلا تھا، مجھے روز پیسے آ کر پکڑا دیتی اور میں اپنے نشے کی لت کو پورا کرتا رہتا۔ ایک بار میں سڑکوں پر گھوم رہا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو بڑی سی گاڑی میں بیٹھے دیکھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کوئی شخص کیوں ایک بھکارن کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے کر جائے گا؟ کوئی مرد کیوں کسی عورت کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب میرے ضمیر نے مجھے دیا تھا۔ وہ میری غیرت پر ایک زوردار تماچا تھا۔ میرا پورا دن بڑا بے چینی سے گزرا تھا۔ اماں واپس گھر آئی، ویسے ہی بے تاثر سے تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم گاڑی میں کس کے ساتھ گئی تھی؟ کہنے لگی، تیری سگریٹ کا انتظام کرنے گئی تھی۔ میرا راجا بیٹا عیاش ہے، اور جب بیٹا ایسا ہو جائے تو مائیں تو یوں ہی سرے بازار بکا کرتی ہیں۔ جو بات میری ماں نے کہی تھی وہ سن کر میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، میں تیری مزید عیاشیوں کا سامان پورا نہیں کر سکتی، میرے بوڑھے وجود میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میری ماں کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں بے جان وجود لیے وہیں چارپائی پر ڈھہ گیا کہ کیا واقعی میری ماں میرے نشے کی خاطر خود کو بیچ کر آتی ہے، اپنی عزت کا سودا میرے سگریٹوں سے کرتی ہے؟ میں نے جیب سے اپنے سارے سگریٹ نکالے اور توڑ کر پھینک دیے۔ جو پیسے میری ماں نے میرے ہاتھ میں رکھے تھے میں نے وہ زمین پر پھینک دیے۔ میں گھر سے باہر نکل گیا، میرے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ میں اپنی ماں جیسی ہستی کو کتنے سستے داموں میں اس معاشرے کے بھیڑیوں کے ہاتھوں بکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی، مجھے اپنی کاہلی سستی سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی ممتا کی بڑی کڑی قیمت اپنی ماں سے وصولی تھی، اس کی محبت کے بدلے اسے عزت تک نہیں دے پایا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں بھی کوٹھے پر جس عورت کے حسن کا اسیر ہوا تھا وہ ایک بڑی عمر کی عورت تھی، لیکن مجھے وہ اچھی لگی تھی۔ میں نے زنا کیا تھا، اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ میری ماں کے ساتھ بھی زنا ہو گیا۔ میرا دل یہ سوچ سوچ کے پاگل ہونے لگا تھا۔ کافی رات میں بے مقصد سڑکوں پر گھومتا رہا۔ اس کے بعد جب رو دھو کر گھر پہنچا کہ میں اپنی ماں سے معافی مانگ لوں گا، سارے غلط کام چھوڑ دوں گا، کام بھی کرنے لگوں گا، میری ماں کے کمرے کا دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہ دروازہ آج نہیں کھلا جو ہمیشہ میرے لیے کھلا رہتا تھا۔ میں نے بہت دروازہ بجایا لیکن کسی نے نہیں کھولا۔ جب میں نے دھکے سے دروازہ کھولا تو سامنے میری ماں کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ میں بھاگ کر اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے، رونے لگا، معافیاں مانگنے لگا کہ یہ کہنے لگا کہ اماں تو مجھے بنا معاف کیے کیسے جا سکتی ہے؟ لیکن وہ جا چکی تھی، مجھے معاف کیے بنا جا چکی تھی۔ میں اب محنت بھی کرنے لگا تھا، کمانے بھی لگا تھا، سارے نشے بھی چھوڑ چکا تھا۔ روز کما کر اپنی ماں کی قبر پر پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا، مجھے معاف کر دو اماں، بس ایک بار واپس لوٹ آؤ، دیکھو تیرا بیٹا ساری برائیاں چھوڑ چکا ہے، پیسے بھی کمانے لگا ہے اماں، بس ایک بار واپس آ جاؤ۔ لیکن میرے آنسو دیکھ کر بھی میری ماں نے تڑپ کر میرے آنسو نہیں پہنچے تھے، کیونکہ وہ منو مٹی کے نیچے جا چکی تھی۔ اگر زندہ ہوتی تو مجھے سینے سے لگا لیتی۔